سفید لباس پہننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مرد یا عورت سفید لباس استعمال کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید لباس کے بارے میں ایسی کیا نصیحت فرمائی تھی جسے سن کر آج بھی دل متاثر ہو جاتا ہے؟ ایک ایسا رنگ جسے ہم عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں پاکیزگی، سادگی، وقار اور آخرت کی یاد کا ایک گہرا پیغام دیکھا۔ آخر سفید لباس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اسے پسندیدہ قرار دیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اس کی طرف کیوں متوجہ کرتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے علم و حکمت اور سفید لباس کے بارے میں نبوی تعلیمات کی روشنی میں ایک نہایت خوبصورت پیغام جانیں گے، جو شاید نہ صرف آپ کے لباس کے انتخاب بلکہ آپ کی سوچ کو بھی بدل دے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی شجاعت، علم، حکمت، تقوی، عدل، وفاداری اور اصرار کے بے شمار روشن پہلو نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ مبارک ہستی ہیں جنہیں دنیا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک عظیم صحابی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، اہل بیت کے نمایاں فرد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت، دین کی سربلندی اور حق کی حمایت میں گزری۔ جب بھی وفاداری، قربانی، بہادری اور اخلاص کا ذکر ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن ان کا تعلق صرف رشتہ داری تک محدود نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قربت اور تربیت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قحط کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھا اور یوں آپ کی پرورش براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں وہ اعلیٰ صفات نمایاں ہونے لگیں جو بعد میں پوری امت کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اسلام کا آغاز ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کم عمری ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کسی تردد، خوف یا دنیاوی مصلحت کے بغیر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آزمائش کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ہجرت کی رات جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آخری محاصرہ کر رکھا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بحفاظت مدینہ منورہ تشریف لے جا سکیں۔ یہ قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے مثال ایمان، محبت اور وفاداری کی روشن دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ متعدد صحیح احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور ایک اور موقع پر فرمایا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مبارک ارشادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے خصوصی تعلق کو واضح کرتے ہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رہے بلکہ آپ کے داماد بھی بنے اور اہل بیت کے مرکزی افراد میں شامل ہوئے۔ اسلام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہایت بلند ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی ان خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنہیں
دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ آپ نے تقریباً تمام اہم غزوات میں شرکت کی اور اپنی بے مثال بہادری کے ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کا روشن حصہ بن چکے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ خاص طور پر غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ عظیم اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر میں مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی محبت کی روشن دلیل ہے۔ قیامت کے دن بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام نہایت بلند ہوگا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا۔ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد اور اہل بیت کے ممتاز فرد ہیں۔ ان کی نیکیاں، قربانیاں اور اسلام کے لیے عظیم خدمات ہمیشہ امت کے دلوں میں زندہ رہیں گی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا ذکر کیا جائے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ علم، حکمت اور دانائی کا ایک عظیم خزانہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نے آپ کو وہ علم عطا کیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم خلیفہ بھی بعض پیچیدہ معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ آپ کے فیصلوں میں گہری بصیرت، عدل اور حکمت نمایاں ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو مختصر مگر انتہائی معنی خیز ہوتی تھی۔ آپ کے اقوال میں ایسی دانائی پائی جاتی ہے کہ صدیوں گزرنے کے باوجود لوگ آج بھی ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، انسان کی اصل دولت علم ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے جبکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، زبان درندے کی طرح ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آپ کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق رہیں اور اگر دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس جیسے بے شمار اقوال آج بھی اخلاق، کردار اور بہترین طرز زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کی نصیحتوں میں عاجزی، تقویٰ، صبر، عدل، سچائی اور حسن اخلاق پر خاص زور دیا گیا ہے۔ آپ دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے لوگوں کو ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے جبکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم موضوع کی طرف جس کا تعلق سفید لباس سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید لباس کو پسند کرتے تھے اور لوگوں کو بھی سادگی، پاکیزگی اور سنت نبوی کی پیروی کی ترغیب دیتے تھے۔ البتہ سفید لباس کی اصل فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے لباسوں میں بہترین ہیں اور اپنے فوت شدگان کو بھی انہی میں کفن دیا کرو۔ یہ حدیث متعدد مرتبہ کتب حدیث میں روایت ہوئی ہے اور سفید لباس کی فضیلت کی بنیادی دلیل ہے۔ سفید لباس کی فضیلت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ سفید رنگ پاکیزگی، صفائی، سادگی اور نفاست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جب انسان سفید لباس پہنتا ہے تو اس پر معمولی سا داغ بھی نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی صفائی کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ چونکہ اسلام طہارت اور پاکیزگی کا دین ہے، اس لیے سفید لباس میں اس مقصد کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی نبوی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام نے صرف سفید لباس پہننے کا حکم نہیں دیا بلکہ دوسرے جائز رنگوں کے لباس پہننے کی بھی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید، سبز اور دیگر رنگوں کے لباس پہننا بھی ثابت ہے۔ تاہم سفید رنگ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس کے بارے میں خصوصی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سفید لباس کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سفید لباس صرف ایک رنگ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا۔ یہ انسان کو سادگی سکھاتا ہے، تکبر سے دور رکھتا ہے اور اسے یہ بات یاد دلاتا ہے کہ ایک دن اسے دنیا سے ایک سفید کفن میں رخصت ہونا ہے۔ جب انسان سفید لباس پہنتا ہے تو اسے اپنی فنا اور آخرت بھی یاد آتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ سفید لباس انسان کے دل میں عاجزی، انکساری اور سادگی پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سفید لباس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ گرم علاقوں میں یہ نسبتاً زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے۔ لیکن اسلام میں اصل اہمیت نیت اور سنت نبوی کی پیروی کی ہے۔ اگر کوئی شخص سفید لباس اس نیت سے پہنتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ چیز کو اختیار کر رہا ہے تو انشاءاللہ اسے اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے، چاہے گفتگو ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہوں یا لباس۔ ایک مسلمان کو ہر معاملے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سفید رنگ لباس کی ترغیب بھی اسی اسلامی طرز زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کے علم، حکمت، بہادری، تقویٰ اور بے مثال کردار پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ امت کے ایک عظیم رہنما تھے۔ ان کے ہر بات میں خیر خواہی، دانائی اور آخرت کی فکر نمایاں نظر آتی ہے۔ سفید لباس کے بارے میں ان کی توجہ بھی دراصل اسی نبوی تعلیم کا تسلسل تھی جو انسان کو صفائی، سادگی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔